کیا آپ جانتے ہیں حسن نصر اللہ کون تھا؟ 1960 میں بیروت کے مضافات میں ایک شیعہ خاندان میں پیدا ہوئے۔ نصر اللہ نے اپنی تعلیم سوت میں مکمل کی، جہاں انہوں نے مختصر عرصے کے لیے عمل موومنٹ میں شمولیت اختیار کی اور بعد میں بالبک کے ایک شیعہ مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے بعد میں ایک عمل اسکول میں تعلیم دی اور پڑھائی بھی کی۔ نصر اللہ نے حزب اللہ میں شمولیت اختیار کی، جو 1982 کے اسرائیلی حملے کے خلاف لڑنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ ایران میں مختصر عرصے کے لیے دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نصر اللہ لبنان واپس آئے اور اپنے پیشرو عباس الموسوی، جو 1992 میں ایک اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہوئے، کے بعد حزب اللہ کے رہنما بن گئے۔ نصر اللہ کی قیادت میں حزب اللہ نے طویل فاصلے تک نشانہ داغنے والے راکٹ حاصل کیے، جنہوں نے انہیں شمالی اسرائیل پر حملہ کرنے میں مدد دی۔ اسرائیل کو جنوبی لبنان پر 18 سالہ قبضے کے دوران بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا، جس کے بعد اس نے 2000 میں اپنی فوجیں واپس بلا لیں۔ اس سے حزب اللہ کی مقبولیت میں خطے میں بہت اضافہ ہوا اور لبنان کے اندر حزب اللہ کی پوزیشن مضبوط ہوئی۔ حزب اللہ نے نصر اللہ کی میڈیا تصویر کو ایک کرشماتی اختیار کے طور پر پروان چڑھایا، حالانکہ یہ تصویر بعد میں کمزور ہو گئی تھی۔ سن 2006 کی لبنان جنگ سے پہلے ایک اسرائیلی سرحدی گشتی اکائی پر حملہ کرنے میں حزب اللہ کے کردار کو مقامی اور علاقائی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، حالانکہ نصر اللہ نے جنگ کے اختتام کو لبنانی اور عرب کی فتح کے طور پر پیش کیا۔ شامی خانہ جنگی کے دوران حزب اللہ نے شامی فوج کے ساتھ مل کر لڑائی کی، جسے نصر اللہ نے اسلامی انتہا پسندوں کے خلاف جنگ قرار دیا۔ انہوں نے محور مزاحمت کو بھی فروغ دیا، جو ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کا ایک غیر رسمی اتحاد ہے، جو اسرائیل اور امریکہ کی مخالفت پر مرکوز ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد نصر اللہ نے اس تنازع میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ایک تنازع شروع ہوا، جس نے دونوں طرف کی سرحدوں کو متاثر کیا۔ 27 سپٹمبر 2024 کو اسرائیلی دفاعی افواج نے اعلان کیا کہ ان کی فضائیہ نے حزب اللہ کے مرکزی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا تھا، جس کا مقصد حسن نصر اللہ کو قتل کرنا تھا۔ حزب اللہ نے اگلے دن ان کی موت کی تصدیق کی۔